أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما عماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ سورۃ النمل ہے. سورۃ النمل کا 6 رکوع بیان ہو چکا ہے. آج کے درس میں 7واں رکوع بیان کیا جائے گا. 11 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو وہ صف بستہ کھڑا کر دیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ تو وہ کہیں گے تم نہیں اپنے احاطہ علمی میں بھی نہیں لائے تھے بلکہ اور ہی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا. تو وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو ابھی کے دور میں مسلمانوں میں جو بھی گروہ ہے یا جماعت ہے تو سب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو بریلی کہے، اہل حدیث کہے، دیوبندی کہے یا کوئی بھی کہے، جو بھی ہے نا. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلی ہے، کوئی وہابی ہے. مسلمانوں میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے. تو سب کیا ہے کہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جتنے بھی افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد موجود ہیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امت 2 طرح کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے.
جو ایکسیپٹ کر لیا، سویکار کر لیا، قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، جیسے کرسچن ہیں، یہودی ہے، ہندو میں سناتن دھرمی ہیں، بدھسٹ کے ماننے والے، گوتم بدھ کے ماننے والے بدھسٹ ہیں، اور بھی جتنے طرح طرح کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ کیا ہے کہ نہیں مانتے ہیں، چونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، لیکن وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب جو امت اجابت ہے، ہم لوگوں نے قبول کیا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچائیں اور بتائیں کہ آپ کے نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حساب سے انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کل یگ چل رہا ہے، کل یگ میں جو ہے کل کی اوتار اوترت ہوگا، کل کی اوتار کے نام سے ایک کتاب بھی پنڈتیں لکھ دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو خود ہم لوگ جو ہے اتنا گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں خود سدھار کی ضرورت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں تک سدھر جائیں، اس کے بعد دعوت کا کام کریں۔ سر کے بال سے لے کے پاؤں تک سدھرتے سدھرتے معلوم ہے ہندوستان سے قبرستان پہنچ جائیں۔ تو جتنا ہم لوگ کر رہے ہیں اتنا پیغام ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کریں، اور خود بھی کوشش کریں کہ 100% ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر عمل کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا پیغام دوسروں کو پہنچائیں۔ تو یہ لوگوں کے گمان کے مطابق جتنی امتیں ابھی موجود ہیں، تو ہر امت کے اندر گمراہی ہے، اور ہر امت کے اندر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بھی ہیں۔ تو جتنی امت کے لوگ ہیں سب میں سے ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا جو لوگ پاپی ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا۔ کیوں جمع کرے گا؟ ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، کہ وہ لوگ گمان میں، اپنے فہم میں، اپنے کج فہمی میں کیا ہے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا ہے تو اس کو وہ حلال نہیں سمجھتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا ہے۔ مؤذن صاحب پکار رہے ہیں اللہ اکبر، آئیے مسجد میں نماز پڑھیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم سوتے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ چونکہ امام ہو، مؤذن ہو، یا کوئی بھی داعی ہو دعوت دے رہا ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود آ کر کے سب کو نہیں کہے گا، تو اللہ کا یہ سب نمائندے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نمائندوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں اور ان کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور جھٹلانے والے ہیں۔ تو حتی اذا جاؤوا قال کذبتم بآیاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سب سے سوال کرے گا کہ کیوں تم لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم لوگ علمی تحقیق بھی نہیں کیے، علم کا احاطہ بھی نہیں کیے، ریسرچ بھی نہیں کیے کہ کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے، اس پر کوئی سوچ بچار نہیں، بس اندھ بھکتی میں لگے ہو۔ تو اب وہاں پتہ چلے گا اما ذا کنتم تعملون، تو جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اب وہاں کیا ہے کہ پتہ چلے گا۔ یہی معاملہ ہوا مسجد والا، بابری مسجد والا۔ تو جو پڑھے لکھے پنڈت تھے وہ کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، اور ابھی اس کا کیا ہے کہ پران پرتشٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ پنڈت نے احتجاج کیا تھا جو پڑھے لکھے تھے، لیکن جو اندھ بھگ تھے سب کیا ہے کہ مل جل کر کے سب اس کو جو ہے الٹا سیدھا کر کے جو کر دیا۔ کئی جگہ دنگا ہوا، یہ فتنہ ہوا، فساد ہوا۔ تو ولم تحیطوا بها علما، وہ علمی اعتبار سے ریسرچ نہیں کی، اس لیے سب فتنہ پھیلا۔ اگر وہ لوگ وید گیتا کے حساب سے بھی اگر ریسرچ کر لیتے، اور جو پڑھے جو ہے پڑھے لکھے وید گیتا کے جانکار جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کی بات کو مان لیتے تو یہ فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور اس کے خلاف ساری دلیلیں ہوگی۔ نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین حاضر ہوں گے، جو جہاں جہاں دھرتی پر جو پاپ کیا، چاہے جتنا گنگا اسنان کر لے، اللہ کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے۔
تو سب وہاں جمع کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ووقع القول، تو قول کیا ہے؟ علیہم، ان کے اوپر بالکل ثابت ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، اور وہ کچھ ادھر ادھر نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ بما ظلموا، کہ یہ سب ظالم ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بما ظلموا، سب اتیاچار کرنے والے، کرائم اور جرائم کرنے والے ہیں۔ فہم لا ينطقون، تو زبان اس کی کھلے گی نہیں، بول نہیں پائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا اللیل، اور سورہ یاسین میں کیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی گئی، لبر لبر کرو گے، ادھر ادھر کرو گے تو کیا کیا جائے گا؟ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سل دیا جائے گا ہونٹ کو، اور تمہارے ہاتھ سے گواہی دلوائی جائے گی کہ بابری مسجد کو توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا۔ یہ سب جو الٹا سیدھا حرکتیں، گھر میں آگ لگانا، قبرستان میں، کھرما میں آگ لگا دیا، مارکیٹ کو جلا دیا، اور بمبے میں کہاں کہاں جو یہ سب ہوا، تو اللہ کی عدالت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو وہ سارے ظلم جو وہاں اکٹھے کر لیے جائیں گے، تو ہاتھ بھی اس کے خلاف گواہی دے گا، پاؤں بھی گواہی دے گا، دھرتی، آکاش، کرامن کاتبین سب وہاں گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے، سب گواہی دیں گے۔ تو الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے؟ رات کو کیا بنایا ہے؟ سکون کی چیز بنایا ہے۔ اب رات سکون کی چیز ہے، اب کوئی رات میں جو ہے ڈھول بجوا رہا ہے، گانا گوا رہا ہے، تو پورا الٹی سیدھی حرکتیں، یہ سب وہ سب، اڑوس میں پڑوس میں بیچارے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اس کے نیند کو خراب کر رہا ہے، تو بما ظلموا، وہ لوگ بھی کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، وہ لوگ بھی کیا کر رہا ہے؟ ارے بار ایئر فون لگا کے کان میں جو دیکھنا جو کرنا کرو، تم جانے تمہارا کام جانے۔ لیکن پڑوسیوں میں اسی طریقے سے بعض لوگ ایسا جنریٹر لگا دیتے ہیں کہ پورا پھر 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 جو ہے پوری رات جو ہے نہ پڑھائی لکھائی ہو پاتی ہے ٹھیک سے، اور نہ کوئی جو ہے اس طرح کا اچھا کام ہو پاتا ہے۔ تو اس سب پر بھی کیا ہے کہ آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ اگر آپ کو لگانا ہی ہے جنریٹر تو ساؤنڈ لیس آتا ہے، وہ لگا لیجئے، کان میں ایئر فون لگا کے جو آپ کو دیکھنا جو کرنا آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس طریقے سے کھلے عام جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو کس لیے بنایا ہے؟ سکون کے لیے بنایا۔ تو اس سکون کو بھنگ کرنے کا جو کام کرے گا، سکون کو غارت کرنے کا، وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دین کو دیکھ بھال کے لیے کہ آپ دین میں کمائیں حلال رزق۔ اور سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ اور رزق حلال تلاش کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تو اس طریقے سے حلال رزق کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، سنگھر کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو دین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کاروبار کے لیے اور آفس کی دیکھ ریکھ کے لیے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو بنایا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک رات کے اندر، دن کے اندر، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر یقین ہے، جس کے اندر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو نشانی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور بیمان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ چور کے آگے تالا اور بیمان کے آگے کیوالا، تو وہ سب کام نہیں آتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب ایمان کی نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس دن، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، تو آسمان زمین سب کیا ہوں گے؟ لرز اٹھیں گے، گھبرا جائیں گے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی۔ سب کے اوپر کیا ہے کہ غشی طاری ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ آیتیں آگے آ رہی ہے، الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا دل مطمئن ہوگا۔
وہ جو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، الا من شاء اللہ، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ مطمئن ہوگا، وہ جانے گا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اب قیامت آنے والی ہے، برپا ہونے والی ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے آگے بالکل جھکے ہوئے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو کر کے، جھک کر کے وہ حاضر ہوں گے۔ اور جو تکبر کرنے والا ہوگا اس کو تو اور چینٹی کی شکل میں بالکل اتنا بھٹا بنا دیا جائے گا اس کو کہ وہ اتنی چھوٹا ہو کر کے جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے آدمی جو ہے اہنکار، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا بننا، ایسا ویسا یہ سب کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی گرفت آئے گی تو کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ آج ہم کو صحت دیا، دولت دیا، اولاد دیا، روپیہ پیسہ دیا، اگر وہ چاہے تو یہ سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے، کیسے کیسے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو اور ان کے لیے خیال کرتے ہو جامدتاً، کہ بالکل کیا منجمد ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، بالکل جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ نیچے کیا ہے، دبا ہوا پہاڑ ہے، جنبش نہیں کرتا، حرکت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، وہی تمر مر السحاب، کہ وہ بادل کی طرح یا روئی کی طرح کیا ہے کہ اڑنے لگیں گے۔ سحاب بادل، جیسے بادل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اڑتا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہوا کے تھپیرے اس کو لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، مستحکم بنایا۔ انہ خبیر، بے شک ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے، بما تفعلون، جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو چھپ کے اہل جہاں سے، اللہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ہے کہ نہیں؟ کوئی چور چوری کرنے جاتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، لیکن وہ اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے کہ اوپر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انہ خبیر بما تفعلون، ہر چیز کی خبر اس کے پاس ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، اور جو کوئی نیکی کرے گا، نیکی لے کر کے آئے گا، تو اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ فلہ خیر، خیر مانے بہتر، منہا جو نیکی کرے گا انسان اس سے بہتر اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا کے دے گا۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو 10 گنا بڑھا دے گا، کسی کی نیت اور زیادہ اچھی ہے تو 700 گنا بڑھا دے گا، اور کسی کی نیت بہت زیادہ اچھی ہے، اپنی ضرورت کو مار کر کے دوسری کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، تو اس کو اور نہ جانے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، لیکن برائی میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آدمی برائی کیا ہے تو برائی کا جو گناہ ہے اتنا ہی گناہ ملے گا، گناہ میں اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، نیکی کا کوئی آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور برائی کر لیتا ہے تو برائی ایک وقت تک، تھوڑی دیر تک نہیں لکھی جاتی نامہ اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ لیکن نیکی جیسے آدمی ارادہ کیا اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، اس لیے نیک کام کا ارادہ کرنا چاہیے اور برے کام کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس روز کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ جو نیکی والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ آمنون، امن کے اندر ہوں گے، شانتی کے اندر ہوں گے، پیسفل۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو شخص بدی یعنی کفر کر کے آئے گا، غلط کام کر کے آئے گا، سیئہ برائی لے کر کے آئے گا، تو وہ لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ،
اوندھے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو سزا اسی کرتوت کی مل رہی ہے جو تم دنیا میں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہیں کیا ہے اس کو سزا دے دے، جو گناہ کیا ہے اسی کو اللہ سزا دے گا، اور جتنا کیا ہے اتنا ہی دے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے مالک حقیقی کی، خانہ کعبہ کے پروردگار کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا اور سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنی پہچان کے لیے، انسانوں کے امتحان کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ پہچان، امتحان اور فائدہ۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہر چیز بتائے گی کہ اللہ ایک ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز آپ کو کیا بتائے گی کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ جو ہے سنترا کھا رہے ہیں، بہت سستا ہے، 100 روپے میں 3 کلو 4 کلو مل رہا ہے کہ نہیں؟ سیب کھا رہے ہیں، پھل فروٹ کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، گیہوں کی روٹی کھا رہے ہیں۔ زمین کو کھود کے دیکھیں گے تو نہ گیہوں ملے گا اور نہ کیا ہے سنترا ملے گا، نہ سیب ملے گا۔ مٹی کو کھائیں گے تو نہ کھٹی لگے گی نہ میٹھی لگے گی، جو مٹی کا سواد ہے وہ لگے گا۔ تو مٹی سے کون نکالتا ہے؟ درخت کے ذریعے کیسے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے جو ہے انواع و اقسام کے پھل دیتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے، وہی پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ کی پہچان ہے، اور ہر چیز میں انسان کے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کیا تو پھر امتحان میں پاس ہیں، اور منمانی استعمال کیا، کیلا کھایا چھلکا پھینک دیا راستے پہ، بیچارہ کوئی سائیکل والے کا چکا پھسلا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی بوڑھا سورا کا پاؤں پڑ گیا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، تو پھر کیا ہو؟ آپ نے ظالم میں شرکت کر لی۔ تو اس لیے ہر چیز میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کیلا کھا لیے، چھلکا کوئی گائے ہے وہاں رکھ دیجئے، گائے کھا جائے گی، جانور کھا جائے گی، بیل کھا جائے، بکری کھا جائے۔ سنترا کھا لیے، چھلکا جانور کے لیے رکھ دیجئے۔ تو جو طریقہ ہے اس طریقے کو دیکھنا ہے کہ یہ نقصان والا راستہ کیا ہے اور نفع والا راستہ کیا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کے ایک استاد تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ کوئی چیز گھر کے اندر لاتے تھے تو اس میں سے اپنے گھر کے میں جو کام کرنے برتن وغیرہ دھونے کے لیے آتی تھی اس کے لیے، یا پھر کچرا لینے کے لیے جو آدمی آتا تھا اس کے لیے وہ الگ سے نکال کے رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو تھوڑا سا پھل فروٹ تھا، آدمی زیادہ تھے تو سب ختم ہو گیا، تو رات میں یہ چھلکا کو لے جا کر کے جہاں کچرا پھینکا جاتا وہاں پھینکے۔ تو ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ آپ جو ہے یہاں کوڑا دان رکھا ہوا ڈسٹ بین، اب وہاں لے جا کر کے پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ اصل میں وہ جب دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، کام کرنے والی جب دیکھے گی تو اس کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے گھر کے مالک جو ہے وہ اپنے کھا لیے اور ہم کو نہیں دیے۔ تو کہا کہ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ جو بھی سامان آتا ہے تو ہم لوگ کچھ کام کرنے والوں کے لیے بچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب سارا گوشت جو ہے گھر والا کھا جائے اور بیچاری خالی برتن مانج رہی ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایمان والا بخیل نہیں ہوتا ہے، ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ اور سخی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من الجنہ، السخی قریب من رحمت اللہ، کہ سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے سخی آدمی۔ اور بخیل کیا ہے کہ بخیل جو ہوتا ہے وہ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے، اور قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالی ہم کو دیا ہے اس حیثیت کے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے یا پھر کیا ہے کہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں، تو اس کا بھی ایک مومن کی شان ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو چیز ہم استعمال کریں اس کا صحیح استعمال کریں، اور جو اس طرح کے چھلکا وغیرہ یہ چیز ہے اس کو ایسی جگہ رکھیں کہ
دوسری مخلوق اللہ کی اس کو استعمال کر لے اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ تو دنیا کی جو سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی لے کر کے نہیں جائے گا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، صدقہ نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا ایمان ہے، اس میں بالکل کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا، وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا ایمان ہو کہ آرا سے چیر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تو انما امرت ان اعبد، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بس صرف اس کی عبادت کروں۔ کس کی بات کروں؟ ایک اللہ کی عبادت کروں، اوپر والے کی بھکتی کروں، اس کی عبادت کروں، اور اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اور وہی کیا ہے کہ حرمین شریفین اور پوری دنیا کا مالک و خالق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اور میں مسلمان بن کے رہوں۔ تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ مطیع، فرما بردار، یعنی جو کام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا وہی کام کریں، جس سے رکنے کا حکم دیا گیا اس سے رک جائیں۔ اور ایک معنی ہوتا ہے مسلمان کا سلامتی کے اندر رہنے والا، سلامتی کے اندر رہنے والا، اور دوسروں کو بھی سلامتی کے اندر رکھنے والا۔ اس لیے جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو وہی السلام یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 99 مشہور، اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن 99 نام مشہور ہیں۔ اللہ ذاتی نام ہے، اور یہ رحمان، رحیم، کریم، السلام، الودود، الصبور، یہ صفاتی نام ہے۔ تو اسی ایک نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام رکھا اسلام، اور جو اسلام کو سویکار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی شانتی کے اندر ہو اور دوسروں کو بھی شانتی کے اندر رکھے، خود بھی سلامتی کے اندر ہو اور دوسروں کو بھی سلامتی کے اندر رکھے۔ آگیا کاری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور 13واں پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ایمان والوں کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے کہ ایمان والے کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بالکل دھرتی میں پیوست ہو، اور اس کی برانچ، اس کی شاخائیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں پھیلی ہو، اتنا گھنا درخت ہو، اور کل حین بإذن ربها، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ ہر موسم میں پھل دیتا ہو۔ تو ایسے پھلدار درخت کو اور سایہ والے درخت کو کوئی آدمی کاٹے گا؟ بالکل نہیں کاٹے گا۔ ہندو لوگ تو پوجا کرنے لگتا ہے جو سایہ والا درخت رہتا ہے، پھل والا لگتا ہے، گرچہ یہ غلط ہے، جو درخت کو بنانے والا اس کی پوجا کرنی چاہیے، لیکن ان کا بھی کیا ہے کہ ادب اور احترام، مان سمان اتنا وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مومن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مومن کو ایک ایسے درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے آگے والے، پیچھے والے، دائیں والے، بائیں والے سب کو کیا ہے کہ فائدہ پہنچے، اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان نہ پہنچائے، تو بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچائے، کم سے کم اچھی بولی ہی بول دے، دعا ہی کر دے۔ دعا دینے میں کیا پیسہ آپ کا لگتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے؟ پانی ہی پلا دے۔ ابھی تو یہاں پانی کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، فری ہے، سستا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایمان والے کو ایک ایسے درخت کی طرح بن کے رہنا چاہیے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
اور یہ بھی کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروں اور سچا پکا مسلمان بن کے رہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم صحیح سے نہیں پڑھ پائیں، یا تلفظ آپ کا صحیح نہیں ہے، یا پھر کیا ہے کہ آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھو، اور صحیح بات یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ آخر پہلے موبائل نہیں تھا، اب بڑا موبائل آیا تو سب آدمی اس کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ چلا رہا ہے، بچہ چلا رہا ہے، بڑے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو بھائی پہلے آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا تو اب تو ماشاءاللہ حافظوں کی کمی نہیں ہے، عالموں کی کمی نہیں ہے، دنیا مٹھی میں ہو گئی۔ آن لائن لوگ کیا ہے کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آن لائن لوگ جو ہے ٹی وی پر کیا خبریں دیکھتے ہیں، آن لائن جو ہے پڑوسی ملک سے بھاگ کر کے سیما حیدر یہاں آ جاتی ہے۔ تو جب اتنا کرائم آن لائن ہو رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب موبائل کا غلط استعمال کر کے بچہ سب گانا گانے لگتا ہے، الٹی سیدھی حرکت کرنے لگتا ہے، تو بھائی اس کو ہم بتائیں کہ تم اس کا نیگیٹو چھوڑ کے پوزیٹو استعمال کرو۔ اس کے اندر تقریر بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، جو آپ کے عالم دین ہے جس کو جانتے ہیں کہ صحیح ہے تو گارجین کہے کہ اس کو مت دیکھو، ABCD دیکھو، تم یہی سیکھو گے۔ جو کہے کہ قرآن سنو، سورہ یاسین سنو، سورہ ملک سنو، تو سنتے سنتے بھی انسان کی میموری اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بہت ساری چیز کو یاد کر لیتا ہے۔ تو مس یوز نہ کریں، صحیح استعمال کریں، بچوں کو صحیح استعمال کی طرف لائیں۔ کہ آپ چونکہ چھڑانا بڑا مشکل ہے اور ایک ضرورت بھی بن گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے سامان منگا لیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا گیس آ جاتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسہ بھیج دیتے ہیں، پیسہ آپ کا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ضرورت کی چیز بھی بن گئی ہے، تو اس کو آپ ہٹانا بھی مشکل ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال پر زور دیں، بچوں کو بتائیں کہ ہم اس کا صحیح استعمال کیا کر سکتے ہیں، اور جو دور ہے نہیں استعمال کر رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے پر خرید کے بھی نہیں دینا ہے کہ تم استعمال کرو، پڑھائی لکھائی پر دھیان دو۔ لیکن اگر وہ لیے ہوا ہے تو پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں نہیں ہے سبزی، اب بیٹا کھیل رہا ہے پبجی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو طریقہ بتائیں کہ صحیح استعمال کرو، مس یوز مت کرو، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تو شر سے بچو اور خیر کو اپناؤ۔ وَأَن نَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تو قرآن کریم کا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم جہاں رکھیں وہ جگہ ٹھیک ہو، جس تکیہ پر رکھ رہے ہیں یا جس ریحل پر رکھ رہے ہیں وہ پاک و صاف ہو، اس پر پاؤں نہ رکھتے ہو۔ ادب و احترام کرنا یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ صحیح سے تلاوت کریں، جو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اب قل هو اللہ پڑھتے پڑھتے پورا جو ہے ایک پاؤں ہندوستان سے قبرستان چلا گیا، لٹک گیا، اب قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پوچھ دے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، کچھ سنائیے، قرآن کریم کچھ ہم کو بتائیے، ہم کو کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ دے، ٹرین میں، بس میں، ادھر ادھر سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ زندگی آپ کی بچپن سے 55 تک ہو گئی، لیکن اس کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اس کو کیا ہے کہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے درس قرآن کا سلسلہ ہے کہ کم سے کم ایک رکوع ہی صحیح آپ اس کو سمجھیں اور پھر اس کو گھر پر جا کے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر آپ کیا ہے کہ رجوع کریں، پوچھیں، تو سمجھ کر کے۔ تو پہلا حق ادب و احترام کرنا، دوسرا حق صحیح سے تلاوت کرنا، پڑھنا، اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا، اور چوتھا حق قرآن کریم پر عمل کرنا۔ تو جب تک سمجھیں گے نہیں پھر عمل صحیح سے نہیں ہو پائے گا۔ تو عمل کرنا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، بچے کی ولادت سے لے کر کے ہندوستان سے قبرستان تک کا جو بھی مسئلہ، شادی بیاہ، تدفین، تکفین، ڈیش ڈیٹ جو بھی ہے، تو سب کو کیا ہے کہ قرآن کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو پھیلانا ہے، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، ہر کچے پکے گھر میں، پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کو، پیغام کو پھیلانا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو ایسی ظالم بادشاہ آتا رہے گا۔
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سچا پکا مسلمان بن کے رہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو بھی آدمی اس پر عمل کرے گا، اس ہدایت کو اپنائے گا، تو اس سے اس کا بھلا ہوگا، عمل کرنے والے کا بھلا ہوگا۔ آپ ہم کو کچھ دے نہیں دیں گے، یا کوئی جو آپ کو سمجھا رہا ہے جا کر کے گشت میں، ملاقات میں، تو اس سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن آپ سے وہ کچھ چاہتا نہیں ہے۔ تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا تو اس انسان کا بھلا ہوگا، اس انسان کا فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو پھسل گیا، گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ کہہ دیجیے بھائی میرا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا، میرا کام تھا ڈرانا اللہ کے عذاب سے، میں نے ڈرا دیا۔ اب آپ نہیں مانے تو ہم اپنے سر کو تو نہ پھوڑ لیں، ہم نے تو کوشش کی پیغام پہنچانے کی، اب آپ نہیں پہنچائیں تو پھر آپ جانیے اس کا جو وبال ہونے والا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ بس میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بس یہ آخری آیت ہے، اسی پہ آج کا درس مکمل ہے اور سورۃ النمل بھی مکمل ہے۔ تو الحمدللہ یہ آخری آیت، تو اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم مکمل کر لیں تو الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کر لیا۔ آپ کے گھر کی تعمیر ہو گئی، آپ کوئی بڑا سا کام کر لیے، دکان بنا لیے، مکان بنا لیے، زمین خرید لیے، تو یہ نہیں کہ ہماری واہوائی ہو رہی ہے، ہم اپنی بدھی سے کر لیے، ہم اپنے دماغ سے کر لیے، ارے ہمارا تو وہاں پہنچ چاہیے، ایسا کچھ نہیں۔ کیسے کیسے پہنچ والے کا کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی سفلتا ملے، کامیابی ملے، تو کہیں الحمدللہ۔ تو وقل الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آپ کہہ دیجئے سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ وہ تم کو اپنی نشانیاں ان قریب دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، اس نشانی کو تم دیکھ کر کے اگر غور و فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور کیسے کیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ سب ریسرچ کرتے رہے، چاند پر پہنچے تو کہا کہ ارے پوری دنیا اندھیرا ہے، خانہ کعبہ ہی روشن ہے، اور وہیں سے نور پھوٹ رہا، اذان کی آواز سنا، ایمان قبول کر لیا۔ کیسے کیسے جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر آپریشن کیا، ایک اللہ والے کا تو دیکھا کہ یہاں سے جو ہے آواز آ رہی ہے، رب 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 رب، ایمان قبول کر لیا۔ تو آدمی جب ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ بس آدمی ضدی نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، اور بے طلب نہ ہو۔ تین آدمی کو جلدی ہدایت نہیں ملتی ہے، بے طلب اور ضدی اور ہٹ دھرم نہیں، یہی صحیح ہے۔ دو دو پانچ ہی ہوتا ہے، چار نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسا آدمی کو تو سمجھانا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ذروں میں، درختوں میں، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور سن لو کہ تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک مدت تک اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیل کر دیا ہے، رسی کو ڈھیل کر دیا ہے۔ دیکھتے ہوں کہ جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، بچپن میں ہم لوگ بھی مچھلی مارتے تھے تو آٹا لگا دیتے تھے اس میں، اور آٹا میں گھی بھی لگا دیتے، خوشبو سے جلدی آئے گی۔ تو مچھلی جب اس کو پکڑتی ہے تو اس ٹائم میں نہیں کھینچتا ہے، جب لے کر کے بھاگنے لگتی ہے اس کے بعد کھینچتا ہے اوپر۔ تو اگر مچھلی جا رہی ہو کھانے کے لیے اور اس کو دوسری مچھلی کہے کہ ارے یہ پھانسی کا پھندا ہے، یہ مزہ لے کر کے گھی کی خوشبو پر ڈھا رہی ہو، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے، ایک جھٹکا میں اوپر کی دنیا میں پہنچ جاؤ گی۔ ایک جھٹکا لگے گا، کہاں چلے جاؤ گی؟ اوپر کی دنیا میں، پھر وہاں انسان ہے، کاٹے گا، فرائی کرے گا، اب پھر تم کو کھا جائے گا۔ تو پورے اگر پونڈ میں، تالاب میں ڈھورے تو نہ کوئی کاٹنے والا ملے گا اور نہ اس کو کھانے والا ملے گا۔ لیکن جب جھٹکا لگے گا، اوپر کی دنیا میں آئے گی، تو انسان اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو ابھی اس دنیا میں ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ، اللہ کے حکم پر چلو، ورنہ موت کا جھٹکا لگے گا، پھر اوپر کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ ملک الموت آئے گا، اوپر لے کے چلا جائے گا، وہاں تیار ہے۔ وہ جو قبر میں آتے ہیں منکر نکیر، پھر قیامت کا منظر ہوگا تو بڑے بڑے فرشتے سب، تو اس لیے سدھر جاؤ، نہ تو وہ لوگ بھی کیا ہے کہ فرائی کرنے کے لیے اور آگ میں جلانے کے لیے تیار ہیں، اور سدھر جاؤ گے تو تمہارے لیے اچھی زندگی ہے۔
تو وما ربک بغافل عما تعملون، تو اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، بلکہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور کسی طرح کا ہمارے اوپر دوسرے کا حق ہے تو اس حق کو ہم ادا کریں۔ جب تک کہ ہم کسی کا حق ادا نہیں کریں گے ہمارے آتما کو شانتی نہیں مل سکتی، ہمارے روح کو تسکین نہیں مل سکتی ہے۔ اور آج لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا اور باضابطہ اس پر ایک کورس ہے NLP کے نام سے، لاکھوں روپیہ کا۔ تو ڈاکٹر لوگوں نے بھی بتایا کہ جب تک کہ آدمی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا، میموری کے اندر جو وائرس ہے دوسرے کا جو لے کر کے رکھے ہوا ہے اس کو ادا نہیں کرے گا، اس کو آتما کو شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ اور آدمی اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کر کے دیکھے گا تو اس کا دل بھی کہے گا کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، یہ اس کا حق ہم کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر یہ صلاحیت دی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دل مفتی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کا حق ادا کرنے والا اور اپنا حق معاف کرنے والا بنائے۔ دعا کر لیں، دعا کے بعد انشاءاللہ مشورہ ہوگا۔